वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, ख़वातीन का आलमी दिन इनकी खिदमात और जद्दोजहद के एतराफ़ के लिए मनाया जाता है। माशरे में इनका किरदार हर लिहाज से काबिल तारीफ़ है। अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो कायद आज़म के साथ उनकी बहन फातिमा जिन्ना खड़ी नजर आईं। वैसे ही इस मुल्क ने इस्लामी दुनिया को पहली वज़ीर आज़म और ख़ातून स्पीकर भी दी है। ये मिसालें हमारे माशरे में मुश्किलात के बावजूद औरतों के आगे बढ़ने की अक्कासी करती हैं, लेकिन सूरत हाल इतनी भी बेहतर नहीं है। आज भी हमारे माशरे में औरत के मुकाम को पामाल किया जाता है। घरेलू तशद्दुद, हरासमेंट, गैरत के नाम पर कत्ल, औरतों के हक तलफी जैसे चैलेंजेस मौजूद हैं। आज हम उन्हीं चैलेंजेस पर बात करेंगे और एक ऐसी बाहिम्मत खातून की आपके साथ मुलाकात भी करवाएंगे जो अपने हक की खातिर जंग लड़ रही है उन लोगों के खिलाफ जिनकी ये जिम्मेदारी है कि वो कानून पर अमल दरामद ज़रूरी बनाएं। अदालतें अगर फैसले दें तो उन पर कार्रवाई हो। ये खातून एक ऐसे शख्स के साथ लड़ रही हैं जो निज़ाम में बैठे माफियाज की निशानदही करती है। इसलिए आज हमने इनकी कहानी आपके सामने रखने का सोचा। वैसे स्टूडियो में बैठकर रवायती शोज करना बहुत आसान है, लेकिन औरतों के दिन पर इनको दरपेश मसलों की क्या क्या सूरत है, ये आज हम आपको दिखाना चाहते हैं। आज सवालों की भरमार है। सवाल है हुक्मरानों से, सवाल है माशरे के ठेकेदारों से, और सवाल है आप ख़वातीन से कि क्या आप अपने हक की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। ये वो सवाल है जो आज हम अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से उठाएंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपको हम चाहते हैं कि एक रिपोर्ट हमने तैयार की है और फिर इस बाहिम्मत खातून से आपकी मुलाकात भी करवाते हैं। ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर बाहैसियत फ़र्द किसी भी माशरे में उनके फ़ाल किरदार और यकसा हकूक़ जैसे मामलात पर पूरी शिद्दत के साथ शऊर उजागर करने की कोशिश की जाती है। आज का दिन औरत के नाम से मंसूब करके बड़ी बातें की जाती हैं, और ऐसा क्यों न हो। ख़वातीन का हमारे माशरों की तश्कील में बड़ा किरदार है। वो जिस भी रिश्ते में हो या किसी भी शोबे में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हों, उसे अपनी मेहनत और हुनर के कमाल से सजा देती हैं। लेकिन अफसोस के साथ ये तल्ख हकीकत है कि हमारा माशरा औरतों को हकूक दिलाने में अभी बहुत पीछे है। तासुब की ऐनक उतार कर गैर जज्बाती अंदाज में हमें ये तस्लीम करना होगा कि अभी भी औरतों के हकूक को लेकर हम मशरकी या मगरबी इक़्तिदार के भंवर में फंसे हैं। कहने को तो इस्लाम में औरत के हकूक बहुत, उसकी गिरदान पढ़ते हम थकते नहीं, लेकिन जब उन बातों को अमल से साबित करने की बारी आए तो हम मजमूई नाकामी का शिकार हैं। आज एक ऐसी खातून की कहानी अपने नाजरीन के सामने ला रहे हैं जिसे इस निज़ाम ने कदम कदम पर बहैसियत एक खातून उसकी नातवानी का एहसास दिलाया है, लेकिन वो एड़ियां गाड़े अब तक इंसाफ के हसूल के लिए कोशा हैं। आयशा सुबहानी एक पढ़ी लिखी खातून है। 13 साल तक सैयद जुनैद अरशद साबिक SP पुलिस की बीवी रही, लेकिन रोज रोज की मार पीट से तंग आकर जब उन्होंने इस रिश्ते से निजात पाना चाही तो एक दरिंदा सिफ्त पुलिस वाले के पीछे एक निजाम खड़ा होकर इस अकेली औरत के खिलाफ हो गया। सैयद जुनैद अरशद एक करप्ट, बददियानत और दरिंदा सिफ्त इंसान है। ये वो शख्स है जिसने अपनी साबका बीवी को अजियत पहुंचाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया। ये आदि मुजरिम और पुरतशद्दुद ज़हनियत का हामिल इंसान अपनी बीवी की किरदार कशी के लिए सोशल मीडिया के जाली अकाउंट्स का इस्तेमाल करता रहा। साइबर क्राइम के मुकदमे में अपने शरीक जुर्म साथी के साथ ये सजा याफ्ता और मफरूर बन चुका है। बदतरीन किरदार का शख्स मुख्तलिफ मुकदमात में जमानतें खत्म होने के बाद मतलूब है, लेकिन दनदनाता फिर रहा है क्योंकि पुलिस और FIA में रहने के सबब ये शख्स अपने साबका महकमों के पेटी बंद भाइयों के लिए एक मुकद्दस गाय है। मुतअद्दिद अदालतों से सजा याफ्ता ये शख्स इतना बाअसर है कि साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की हदायत पर भी FIA या पुलिस इसको गिरफ्तार नहीं कर सकी। इसका नाम ECL में और सुबह शाम अपने फेसबुक अपडेट से दोस्तों यारों को अपनी आजादाना नक्लो हरकत से बाकायदा आगाह भी करता है, लेकिन पुलिस और FIA उसको साबिक चीफ जस्टिस के हुक्म के बावजूद नहीं ढूंढ सकी। धमकी आमेज कॉलें करके आयशा सुबहानी को हिरासा करने इसके लिए कोई मसला नहीं, लेकिन सेक्रेटरी दाखिला DG FIA जिनको आला अदालत ने अहकामात दिए, जुनैद अरशद को ढूंढना उनके लिए यकीनी तौर पर बड़ा मसला तो है।
عائشہ سبحانی کی مدد پولیس یا FIA عدالت وفاقی محتسب کے کہنے پر کیوں کریں؟ کیونکہ کرپٹ پولیس والے جال سازی کے ماسٹر نوکری سے برطرف جگری یار کو بچانا تو ان کا فرض ہے۔ دو نہیں ایک پاکستان کا نعرہ لگانے والے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کیا اپنے ماتحت ادارے FIA سے پوچھیں گے کہ آخر وہ کیوں ایک مجرم کو بچا رہے ہیں؟ عائشہ سبحانی کو انصاف کیسے ملے جب ملک کی سب سے بڑی عدالت کے حکم پر بھی FIA اور پولیس برطرف SP کو گرفتار نہیں کر رہی؟ رپورٹ آپ نے دیکھی اور کہانی بہت لمبی ہے، لیکن ہم نے بہت کوشش کی ہے کہ ایک کمپریہنسو آپ کے سامنے رپورٹ جو ہے وہ پیش کریں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں ابھی جو شاید ہم آپ کے سامنے نہیں لائے، بہت ساری ایسی دل دہلا دینے والی چیزیں ہیں جو بھی ہم آپ کے سامنے نہیں لائے۔ خیر، عائشہ سبحانی ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں اس وقت۔ عائشہ، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے لیے، ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا، اور پھر یہ آپ کی ہمت کو سلام کہ آپ اس طرح لڑ رہی ہیں ایک ایسے آدمی سے جو کہ اس مافیا، جس میں جو یہ ایک بڑا مافیا ہے، اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ رومینہ خورشید عالم صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز سے آپ کا تعلق ہے، اور ہمارے ساتھ شندانہ گلزار صاحبہ بھی موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے بھی وقت نکالا، اور دونوں ایسی خواتین ہیں کہ جن سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ دے ول ٹیک دس میٹر اپ، اور آپ ان سے چینج، تبدیلی واقعی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک کنسنسس اگر کسی چیز پہ ہے اکراس پارٹی لائنز، تو کچھ ایسی چیزوں میں یہ جو ویمن ہراسمنٹ ہے، جو خواتین کے حقوق ہیں، ان پر ایک کنسنسس ہے اکراس پارٹی لائنز۔ تو عائشہ صاحبہ، آپ نے یہ جنگ لڑی، اتنے سالوں سے آپ یہ جنگ لڑ رہی ہیں، 2016 سے یہ شروع ہوا ہے۔ آپ کا جو مینٹل ویل بینگ ہے یا آپ کی جو سوسائٹی میں پرسیپشن ہے، آپ معاشرے میں کس طرح جو ہے وہ چل رہی ہیں؟ کیونکہ جو آپ نے مجھے سٹوری سنائی، جو آپ نے مجھے بتایا کہ جس طرح آپ کی تصاویر کو جو ہے وہ تڑوڑ مڑوڑ کر آپ کی اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ پیش کی گئی، بہت مشکل ہوگا آپ کے لیے۔ تھینک یو ویری مچ ماریہ فار ہیونگ می آن یور شو، اور میری آپ نے اسٹوری لائن کو پک کیا ود ریفرنس ٹو ویمنس ڈے۔ اٹ از رائٹ، بہت مشکل ہوتا ہے، پرٹیکولرلی دا سرکمسٹانسز جن سے میں گزرتی آ رہی ہوں آج تک، جن کو فیس کر رہی ہوں، بیکاز ایک عورت کی سینکٹٹی کو جب آپ ٹارنش کرتے ہیں تو دیٹ ہیز اٹس امپلیکیشنز آن ہر چلڈرن آلسو۔ اور میرے ساتھ جس طرح کی وکٹمائزیشن کی گئی، اس میں سب سے جو ہارڈ اسپیکٹ تھا وہ یہ تھا کہ دا پرپیٹریٹر بلانگ ٹو پولیس سروس، اور اس کے خلاف مجھے انصاف کے لیے کھڑے ہونا اور اپنے بچوں کی لائف کو سیکیور کرنا فرام دس وکٹمائزیشن، so that we could also live respectfully and I could continue to earn to support myself and my children with dignity، وہ بہت مشکل فیز رہا ہے میرے لیے۔ اور یہ جو آپ مینٹل ایگنی کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں جو مینٹل ایگنی اور ٹراما ہے اس کو تو آپ کوانٹیفائی نہیں کر سکتے، بیکاز ایک عورت جو ہے وہ نہ صرف آئی تھنک ہمارے معاشرے میں مینٹل ٹارچر سے، اس قسم کے واقعات سے گزرتی ہے، بلکہ جس قسم کے حالات سے میں گزری ہوں، آئی ہیو بین تھرو آل سارٹس آف وائلنس، مے دیٹ بی ڈومیسٹک وائلنس، وربل ابیوز، سو آل سارٹس آف ابیوز اینڈ وائلنس ور دیئر، ٹو دی ایکسٹینٹ کہ جب میری 15 پہ پولیس ہیلپ لائن پہ کال جاتی تھی، تو دا response team who would turn up, who were meant to help me out, they in fear of retaliation by their senior police officers، ان کو ڈر لگتا تھا کہ ریٹیلیٹ کریں گے، yes would never enter اردو میں اگر بات کیجیے، ہاں وہ انٹر نہیں ہوتے تھے کہ یہ ایک تو آپ کا گھریلو معاملہ ہے، دوسرا یہ کہ ہمارا سینئر پولیس افسر، ہم کس طرح اس کے گھر میں جو ہے وہ انٹر ہو۔ اگر اجازت دے شندانہ صاحبہ کی طرف جاتی ہوں۔ شندانہ صاحبہ، مجھے یہ بتائیے، اور یہ رومینہ صاحبہ سے بھی بات کروں گی، ایک جو یہ پرسیپشن ہے کہ پولیس کو اگر ایک عورت، اگر اس کا خاوند یا اس کے گھر والے اسے مار پیٹ رہے ہیں اور وہ فون کرتی ہے، 15 پہ فون کرتی ہے، ہیلپ کے لیے فون کرتی ہے، ایمرجنسی میں فون کرتی ہے، تو اسے کہا جاتا ہے کہ بی بی یہ گھریلو معاملہ ہے، خود سیٹل کر لے۔ یہ کہاں جا کے بات ختم ہوگی؟ جب تک وہ مرتی نہیں ہے تب تک وہ کیس نہیں بنتی، کوئی اس کا کیس اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیونکہ یہ گھریلو معاملہ ہے، چار دیواری کا جو ہے وہ پامال ہوگی، ہم کس طرح کریں۔ یہ کیا ایکسکیوزز ہیں؟ شکریہ ماریہ۔ دیکھیں، اس آپ کے سوال کے کئی پہلو ہیں، اس کے کچھ سوشل ہیں، یعنی کہ ہمارے جو
معاشرے کے مسائل ہیں، اس میں کچھ معاشی مسئلہ ہے، اس میں کچھ آئی تھنک سب سے بڑا جو اس میں ہے کہ قانون ہمارے ملک میں بتھیرے ہیں. اس قانون کی پاکستان از ون آف دا موسٹ اوورلی لیجسلیٹڈ کنٹریز ان دا ورلڈ. آپ ہر جگہ دیکھ لیں، آپ صوبے میں دیکھیں، آپ فیڈریشن میں دیکھیں، اور پولیس تو ہے بھی ایک پروونشل ایشو. یہ اس میں سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ پرسیپشن کا ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ گھریلو معاملہ ہے، جب آپ کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ کرول اینڈ انیوژل پنشمنٹ اس کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کے آئین میں یہ ہے. قرآن جو قرآن مانتے ہیں، چاہے مسلمان ہو چاہے نان مسلم، تو کتاب ہے نا، ہزار کتابیں ہم پڑھتے ہیں، یہ بھی ایک کتاب ہے، لیکن یہ ایک اللہ کی کتاب ہے جس سے ہم انسپریشن لیتے ہیں، ون آف اللہ بکس. اب دیکھیں جب اس میں لکھا ہے کہ یہ ماں ہے، ہم اور کسی چیز کی طرف دیکھیں، بہن ہے، یہ بیٹی ہے، جو بھی ایک عورت ماں بن جاتی ہے، آپ اس کے جو اس کا ایک رتبہ ہے تو نیچرلی آپ اس کو گھر کی کوئین سمجھتے ہیں، گھر کی رانی سمجھتے ہیں. تو یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ جی گھریلو معاملہ ہے، یعنی کہ اگر گھر میں لڑائی ہوتی ہے تو جو ہیڈ آف دا فیملی جو پاکستان میں یوزلی مرد کو سمجھا جاتا ہے، اور جو میرے خیال میں ایکچولی وہ خاتون ہے جو ماں ہے اس گھر کی، شی از دا کوئین آف دیٹ ہاؤس. یہاں تک جو گھریلو بات ہے. اس کے بعد ہوتا کیا ہے جی، ہماری پیٹریارکل سوسائٹی ہے، جس معاشرہ ہے جس میں عورت کی عزت سمہاؤ مرد کی عزت سے باندھی جاتی ہے. اور عورت کی عزت یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو بھوکا رکھیں، عورت کی بےزتی یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ماریں، عورت کی بےزتی یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو بھوکا ننگا رکھیں، عورت کی بےزتی نہیں ہے کہ پبلک میں اس کو بات سنا دے. بےزتی جی یہ ہوگی کہ وہ گھر سے نکل گئی، یا لڑائی ہوگی تو کسی نے سن لی. اٹس امیزنگ. اور یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ دیہات اور شہر میں واحد چیز ہے پاکستان میں جو آئیڈینٹیکل ہے. بالکل. مجھے حیرانگی ہوتی ہے لوگوں کی، اب تو کہ نا گھریلو معاملہ میں اس سے یہ بات اس لیے لے کے جا رہی ہوں کہ یہ پرسیپشن چاہے شہر ہو یا گاؤں ہو، کہا یہ جاتا ہے کہ شش شش. یہ آپ پاکستان سے امیر ترین طبقہ دیکھ لیں، غریب سے غریب ترین طبقہ دیکھ لیں، اپر مڈل انکم، لوور مڈل انکم. عورت کی عزت اس میں ہے کہ وہ چپ رہے، کیونکہ اگر وہ چپ رہے گی تو مرد کی عزت برقرار رہے گی. اب یہ ایگو ایشو ہے، ٹھیک ہے، یہ نہ دین کا ہے، یہ نہ قانون کا ہے. لیکن آپ پاکستان کے اگر ورکنگ پاپولیشن دیکھیں، پاور ایشو ہے. آپ کے 70 سے 80% ورکنگ پاپولیشن مردوں کی ہے، تو نیچرلی وہ دوسرے کے ساتھ سائڈ لیں گے، وہ چاہے پولیٹیکل پارٹیز ان کی ڈفرنٹ ہو. لیکن جب مرد اور عورت کی بات آئے گی، دل آل بی آن ون سائڈ. آپ ہمارے آپ رومینہ سے پوچھیں، وہاں آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، وہ آپ کو ایزیلی بتا دیں گی کہ جب ریزرو ایم این اے کی بات ہوتی ہے یا ریلیجس مائنورٹی ایم این اے کی بات ہوتی ہے اور وہ خاتون ہو، مائی گاڈ، آل دا مین آر آن ون سائڈ. سو آئی ایم افریڈ یہ پرابلم پاکستان کے ہر شعبے میں ہے، ہر حصے میں ہے، اور اس کو روٹ آؤٹ کرنا ہوگا، اس کی جڑیں ختم کرنی ہوں گی. بالکل اس کو روٹ آؤٹ کرنا ہوگا. یہ تو ہم نے جو آپ نے اوور لیجسلیشن کی بات کی ہے، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. مجھے ایک تو ہمارے تینوں صوبوں میں اس وقت ویمن پروٹیکشن لاز موجود ہیں، امپلیمنٹیشن ان کی نہیں ہوتی، اور یہ المیہ ہے. اور مجھے یاد ہے جب یہ آ رہے تھے لاز تو کتنی زیادہ ساری خواتین ڈسپائٹ پارٹی لائنز ایک سائڈ پہ تھیں، اور مرد حضرات جو ہیں جن کی بالکل دے وونٹ سی آئی ٹو آئی، وہ ایک پلیٹ فارم پہ جو ہے وہ کھڑے ہوئے تھے. تو یہ تو چیز نظر آتی ہے. اچھا پروڈیوسر صاحب، اگر ایک تو یہ کہ دوبارہ ذرا یہ جو جنید ارشد صاحب ہیں جو پولیس افسر ہیں، ان کی ذرا تصویر ذرا دکھائیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ویورز ذرا دیکھیں کہ یہ کون ہے، کیونکہ غالباً یہ ایف آئی اے کی موسٹ وانٹڈ لسٹ پہ بھی ہیں. یہ دیکھیے جی، جنید ارشد موسٹ وانٹڈ پروکلیمڈ اوفینڈر. پروکلیمڈ اوفینڈر مطلب یہ بھگوڑے ہیں، مطلب ان کے اشتہار جو ہیں وہ ہر تھانے میں جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ فیس بک پہ روز اپنے سٹیٹس اپڈیٹ کرتے ہیں. یہ روز جو ہے وہ عام آدمی کی طرح مجھ جیسے آپ جیسے جو جن پہ کوئی کیسز نہیں ہے وہ گھومتے پھرتے ہیں، کوئی ڈر خوف کچھ ہے ہی نہیں. یہ آپ کو ذرا بتا دیں، ان کو پریزیڈنٹ نے ڈسمس کر دیا ہوا ہے، ان کا نام ای سی ایل پہ ہے، یہ ایف آئی اے کی موسٹ وانٹڈ لسٹ پہ ہیں. رومینہ صاحبہ یہ مجھے بتائیے کہ ایک آدمی جس کی تصویریں جو لگی ہوئی ہیں تھانوں کے اندر، بھگوڑا ہے، لیکن وہ پولیس سے ہے، جو مرضی کرتا رہے، اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. 5 لاکھ ان کے سر پہ جو ہے وہ انعام بھی ہے ایف آئی اے کی طرف سے. انعام شاید تھوڑا ہے. اچھا، ہونا ویسے زیادہ چاہیے، بالکل ہونا زیادہ چاہیے، کیونکہ ایک ماں جس کے آنسو بہے، وہ بچے جن کی تذلیل، ان کی ماں کی تذلیل روز ان بچوں کے سامنے ہوتی ہے. وہ مینٹل ایگنیٹی کی بات ہم کر رہے تھے.
ٹراما کی بات کر رہے تھے، تو اس وقت آپ دیکھیں کہ آپ یہ صرف ایک شخص مجرم نہیں ہے، اس سے جو صورتحال جو جس ٹراما میں وہ عورت اور وہ بچے گئے ہیں اس سے ہم جو مرضی کر لیں ان کو نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. I wish them for a happy and normal life, and I salute to this woman on this especially on this day. اور میں چاہوں گی کہ خدا کرے کہ تمام وہ عورتیں، کیونکہ یہ تو وہ خاتون بہادر ہمت والی عورت ہے جس نے سب کچھ ایک طرف رکھ کے آ گیا ہے. بہت ساری ماریا عورتیں وہ بھی ہیں جو پڑھی لکھی بھی ہیں، لیکن شاید وہ پارلیمان کے اندر ہوں، پارلیمان کے باہر ہوں، چاہے جتنی مرضی بڑی عزت والی کرسی پہ بیٹھی ہوں، کہیں نہ کہیں خاموش ضرور رہتی ہیں معاشرے کی وجہ سے. کیونکہ ہم سب ابھی بات کر رہے تھے، شندانہ نے بات کی عزت کی، تو عزت اور غیرت کی بات تو ہوتی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں شاید شادی شدہ عورت جو ہے وہ زیادہ عزت والی ہے، اور اگر وہ اپنے لیے سٹینڈ لے لیتی ہے تو شاید وہ عزت کم ہو جاتی ہے، اور بے غیرتی کے اور نہ جانے کون کون سے اسٹگماز. لیکن میں یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں اور چندانہ سے بھی پوچھوں گی. چندانہ صاحبہ، ڈسمس کر دیا پریزیڈنٹ نے فرام سروس، ECL پہ نام ہے، FIA موسٹ وانٹڈ لسٹ پہ نام ہے، ایبسکانڈر ہے، بگوڑا ہے، عام وہ گھومتا پھرتا ہے، روز فیس بک سٹیٹس اپ ڈیٹ کرتا ہے. یہ ہمارے نظام میں ویکنس جو ہے اس کی عکاسی کرتا ہے. میں ایک بات ایڈ کر دوں شندانہ سے پہلے. شندانہ if you allow میں ایک بات کر دوں. میں ایک بات یہ کہتی ہوں، جب ہمارے اداروں نے کسی کرمنل کو پکڑنا ہوتا ہے، I have all the trust، میرا تمام تر ٹرسٹ، آپ نے اردو کہا تھا اس لیے مجھے فوراً یاد آ گیا، تمام تر ٹرسٹ ہے مجھے اپنے اداروں کے اوپر، چاہے وہ لوور لیول سے لے کے ہائر اور ہائیسٹ ترین لیول ہو. جب انہوں نے کسی کو پکڑنا ہے تو دنیا کی بہترین سروسز ہمارے پاس موجود ہیں، کیونکہ ول پار ہوتی ہے. تو میرے خیال میں جب پکڑنا ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ. شندانہ صاحبہ، آپ کا ایک تو آبویسلی آپ کو ہم نے ویسے بھی ہم پروگرام میں بڑا اچھا لگتا ہے آپ آتی ہیں، لیکن ون آف دا ریزنز از بیکاز آپ کا تعلق جو ہے وہ حکومتی جماعت سے ہے. آپ سے ہم یہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اس کیس کو بے شک خود ویریفائی کر لیں، دیکھیں، لیکن کہیں آگے تو لے کے جائیں، کسی منطقی انجام تک تو پہنچائیں. بیکاز اگر ایک خاتون جو ہے وہ رائٹ پہ ہے، اس کو سارے جو ہے وہ جو جتنی قانونی پلیٹ فارمز پہ جا سکتی تھی وہاں سے اس کے حق میں فیصلے آ رہے ہیں، لیکن یہ آدمی پھر بھی دندناتا پھر رہا ہے. اور صرف یہ نہیں، دھمکیاں بھی چل رہی ہیں. کیا ہم آپ سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کیا آپ اس معاملے کو ٹیک اپ کریں گی؟ شکریہ ماریہ. دیکھیے، میں آپ کو اس کے، کیونکہ آپ نے بتایا ہم گورنمنٹ ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. یہ ایشو دونوں میڈم شرین مزاری اور شہریار افریدی تک پہنچے گا. آپ کے شو کے تھرو میں پرسنلی بھی ان دونوں سے بات کروں گی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری حکومت میں ایک بات ہے، لوگ اکثر جہتی یہ ہوتی ہے کہ جی سب ایک ہی آواز سے بولیں. نہیں، ہماری حکومت میں اور پرائم منسٹر کی یہ ہمیں ایک احسان ہے. ایز این MNA آئی کین سے دس، ہم انسان بھی ہیں، ہم صرف پالیٹیشنز نہیں ہیں. ہم اس سے پہلے وہ انسان ہیں جو ایک اوپینین رکھتے ہیں. اور پرائم منسٹر کے ساتھ خدا کا شکر ہے اینڈ ود مائی کولیگز ہم ڈس ایگری بھی کرتے ہیں اور اوپنلی کرتے ہیں. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ہم سب ایک آواز رہے، کیونکہ ہم سب کی ڈفرینٹ سوچ ہے. ایک ہی معاملے پہ 10 رائے ہو سکتی ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس پہ 2 رائے ہو ہی نہیں سکتی، اور یہ جو کیس کی آپ بات کر رہی ہیں یہ بالکل انہی کیسز میں سے ایک ہے جس پہ 2 رائے ہو ہی نہیں سکتی. اگر قانون ایک تو ہے نا، جو میرے ایک سوشل غصہ ہوگا اس ایشو پہ، جو ایز اے وومن، ایز اے فیلو پاکستانی، ایک وہ مجھے ایک وہ آؤٹریج ہوگا. لیکن جو قانونی طریقہ ہے، جو ایک چیز ہونی چاہیے جو آپ پوائنٹ آؤٹ کریے اپنے شو کے تھرو، یہ بالکل ان دونوں تک آواز پہنچے گی. ریسٹ ایشورڈ ایسا کبھی بھی نہیں، کیونکہ دیکھیں یہ اب جو یہ خاتون ہیں، جو یہ وکٹم ہے، جن کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، یہ ان کے خلاف نہیں. یاد رکھیں، کرمنل لا جو ہوتا ہے کسی بھی ملک کا، آپ جب کرائم کرتے ہیں، آپ کرائم کرتے ہیں اگینسٹ دا اسٹیٹ. یہ اب اسٹیٹ کی ریسپانسبلٹی ہے کہ اس کے سٹیزن کو انصاف ملے. تو یہ ہیومن رائٹس کی بات نہیں ہے، یہ بیسک رائٹس کی بات ہے. اور میں دوبارہ آپ کو آئین کی طرف لے کے جاتی ہوں کہ جب آئین میں آپ کو ایک وعدہ ہو چکا ہے، آپ کے قوانین آ چکے ہیں، قوانین پہ ایکٹ بھی ہو چکا ہے، اب وہ ایک سیکنڈ لیول کی امپلیمنٹیشن پہ جا رہے ہیں. If you allow me to interject شندانہ صاحبہ، مسئلہ یہ ہے، اٹ از مطلب بڑی ایک کڑوا سچ ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز اپنے جو پیٹی بھائی ہیں ان کو نہیں پکڑتے. آپ یہ حیران ہوں گی کہ جس دن ان کا کورٹ سے بھی آرڈر آ گئے، اس کے بعد بھی یہ صاحب نکلے، انہوں نے پریس کانفرنس کی جا کے. پروڈیوسر صاحب اگر ساتھ وہ اگر وہ دکھا سکیں، اگر بس ویژولز ہو، پریس کانفرنس انہوں نے جا کے کی، اور اس کے باوجود کوئی نہیں پکڑ رہا. جی میں آپ سے اگری کر رہی ہوں. میں صرف ایک اور بات آپ کو بتا دوں، اسی طرح آپ کے جو ایک ہیں پروکلیم ڈیفینڈر تھے، پھر انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا، راؤ انور جو ہیں، راؤ انوار، ان کا سارے پاکستان کو پتہ ہے نا، رائٹ؟ تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ پیٹی والی بات ہے، بالکل سالیڈیرٹی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن دیکھیں
कानून इन चीज़ों से बालातर है। अब बात रही इम्प्लीमेंटेशन की, मैं आपको इतनी एग्जांपल्स दे सकती हूँ, कुछ केसेस जिनमें मैं खुद इन्वॉल्व थी, मैं वकील भी रह चुकी हूँ, मैंने काम भी किया है, और मैं ऐसे ऐसे केसेस बता सकती हूँ। अल्लाह के शुक्र है कि ये आज जिंदा हैं, बात कर रही हैं और एक मिसाल बन रही हैं पाकिस्तानी खवातीन के लिए, और हम हर बंदा इनके साथ खड़ा है इन आवर इंडिविजुअल कैपेसिटी एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री एंड एज अ पॉलिटिशियन। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरे ऐसे भी जानने वाले हैं जिस इलाके से मैं हूँ, पाकिस्तान से हूँ मैं, एंड आई कैन टेल यू कि वो लड़कियां तो इस काबिल ही नहीं कि वो आवाज उठा सके, उनको तो अपने वालिदैन ने खत्म कर दिया, खावन ने जुल्म किया, माँ बाप ने मार दिया कि हमारी इज्जत पे। तो मैं तो पॉजिटिव साइड पे देखना चाह रही हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि आपके थ्रू या इनके अपने एफर्ट्स के थ्रू उनकी आवाज निकली तो सही। अगर हम थोड़ा सा पॉजिटिव इसको देखेंगे तो ये आपका जो एक थोड़ा सा ये गुस्सा है या जो एक आयर है कि व्हाई इज ही डूइंग दिस, फ्लेग्रेंट वायलेशन है ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, वो अपनी जगह सही है। लेकिन आप अपनी सोसाइटी को भी देख लें कि आपकी सोसाइटी में इसके लिए टॉलरेंस और एक्सेप्टेंस है। तो हम यहाँ तक भी पहुंचे हैं। आई एग्री विद यू, इट इज लेस देन आइडियल बट इट इज समथिंग ऑलरेडी, इट इज ऑन द प्लेट एंड इट कैन बी टेकन अप। और होप है, एंड एज आई सेड, आई हैव अ लॉट ऑफ फेथ इन शिरीन मज़ारी साहिबा, आई हैव अ लॉट ऑफ फेथ इन शहरयार अफरीदी, एंड आई कैन अश्योर यू कि एटलीस्ट मेरे हाथ से उन तक ये बात जरूर पहुंचेगी। शहरयार अफरीदी साहब बहुत सेंसिटिव आदमी हैं और ये बातें स्पेशली जब ख़वातीन की बातें आती हैं तो ज़रूर सुनते हैं। तो जब आप ये कह रही हैं कि आप उन तक ये लेके जाएंगी तो मुझे उम्मीद है और बहुत ज़्यादा उम्मीद है, पूरी उम्मीद हूँ मैं कि वो इसको वाकई ही टेक अप करेंगे, क्योंकि उनके अंडर आती है ये FIA, उनके अंडर आती है ये सारी चीज़ें जो हैं उनके अंडर आती हैं, ये उस पर कोई एक्शन लेंगे। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले प्रोड्यूसर साहब, जो ये पुलिस के रूप में गुंडा है जुनैद अरशद, उसकी जो फ़ोन कॉल है, माजरत के साथ बहुत ज़्यादा उस पर हमें जो है वो सेंसर तो करना पड़ा है, लेकिन आप ज़रा उससे अंदाज़ा लगाइए कि एक ऐसी कॉल जिसमें बार बार बीप लगानी पड़ रही है तो वो कितनी नाजेबा गुफ्तगू से भरपूर होगी। वो सुनिए एंड विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाम भी पता है तुम लोगों को मेरा और नंबर भी पता है। उस वक्त बच्चे कटवाने थे जब वो मेरा सर फाड़ रही थी। तुम क्या समझते हो तुम कर लोगे और बच जाओगे? छोड़ूंगा नहीं मैं तुम लोगों को, एक एक को मैं सुन के हिसाब लूंगा तुम लोगों से। आओ मेरे सामने तुम, अब क्यों छुपते फिर रहे हो? वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले आपको हमने जुनैद अरशद, प्रोड्यूसर साहब ज़रा जो ये पुलिस के रूप में गुंडा भेड़िया है इसकी तस्वीर भी ज़रा दिखाइए ताकि बार बार हमारे ऑडियंस को पता चले कि ये आदमी है कौन। ज़रा पुलिस के यूनिफॉर्म में जो तस्वीर है वो भी दिखाइए। शर्मनाक मेरा ख्याल है, ये पुलिस सर्विस के लिए एक शर्मनाक मुकाम है कि एक ऐसा बंदा उनकी फोर्स में शामिल है जो मोस्ट वांटेड है, जो इस तरह की बातें करता है। आयशा साहिबा, मेरे जहन में तो जब मैं कॉल सुन रही थी और जैसे मैंने अपने व्यूज़ को भी कहा कि इतनी बीप्स लगी हुई हैं कि हम सुना ही नहीं सकते, तो जिनके घर ये कॉल गई होगी, आपके वालदैन पे क्या गुजरी होगी? मारिया, ये बहुत कुछ ऐसे हार्ड फैक्ट्स हैं हमारी सोसाइटी के जिन पे औरतें बात नहीं करती क्योंकि उनकी अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट एट स्टेक आई होती है। अनफॉर्चुनेटली मेरे बच्चे दे हैव बिन विटनेसिंग दिस ऑल। डे वन से यही लैंग्वेज इस्तेमाल होती रही। एज़ अ मदर मुझे कितने चैलेंजेस थे घर के अंदर औलाद की तरबियत करना ऐसे माहौल में जहाँ पे आई थिंक ये जो कॉल है ये तो सिर्फ़ एक कॉल है, ये रिवाज था इस किस्म की गुफ्तगू अक्सर मेरे बच्चे सुनते होते थे। तो मुझे उन बच्चों के इमोशनल वेलबींग का फ़िक्र, मुझे उनकी फ़ाइनेंशियल वेलबींग का फ़िक्र, क्योंकि ये शख्स जब से मैंने डिसीजन लिया टू पार्ट वेज़ विद हिम उसके बाद से अपने बच्चों को अबैंडन कर चुका है। जो बच्चों के ऊपर विक्टिमाइजेशन है वो तो अलहदा है। जो विक्टिमाइजेशन मैं देखती आ रही हूँ ये एक्चुअली मेरा केस सिर्फ अक्यूट ह्यूमन राइट्स वायलेशन को ही नहीं रिफ़्लेक्ट करता बल्कि ऐसे क्राइम्स अगेंस्ट वेमेन को रिफ़्लेक्ट करता है जो कि हमारी सोसाइटी में प्रिवेल कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। और ये वो वायलेशंस हैं जो कि किसी भी औरत की ज़िंदगी को सोशली एंड इकोनॉमिकली मुकम्मल तौर पे डिस्ट्रक्ट करने के लिए काफ़ी हैं। मेरी सोशल सैंक्टिटी, मेरी लाइफ सेफ्टी, मेरा इकोनॉमिक सर्वाइवल, देयर ऑल एट स्टेक। माय करियर हैज़ बिन डिस्ट्रक्टेड। अब मेरा जो एकेडमिक और प्रोफेशनल बैकग्राउंड है
مجھے کبھی یہ سوچ ہی نہیں گئی تھی کہ فائنینشلی مجھے اپنے آپ کو امپاور کرنا بھی ایک چیلنج محسوس ہوگا. لیکن یس, دا سرکمسٹانسز دیٹ آئی ایم فیسنگ ٹوڈے, میرے لیے عزت کے ساتھ اس معاشرے میں موو کرنا, عزت کے ساتھ کسی جگہ کمانا اور اپنے بچوں کو سپورٹ کرنا اور خود اپنے آپ کو فائنینشلی. بچوں کی آنکھوں میں کیا دیکھتی ہیں؟ The kids are scared of this person. یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو میں کہہ رہی ہوں. جس شخص کی اولاد اس سے خوف کھاتی ہو اور جو کہ اس امید پہ بیٹھے ہوں کہ شاید یہ بیہائنڈ بارز جائے تو they'll be able to move freely and without any fear. اچھا, میں ایسے شخص کے بارے میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, لیکن حالانکہ اتنے کرب سے یہ گزری ہیں, لیکن اس وقت بھی یہ بات کرتے وقت ان کی آنکھوں میں اس وقت آنسو آ رہے ہیں, مجھے نظر آ رہے ہیں کہ یہ اس وقت بھی اچھا نہیں لگ رہا ان کو یہ کہتے ہوئے کہ بچے اپنے والد کے بارے میں جو ہے یہ اس طرح فیل کرتے ہیں. بیکاز اٹس اے سیڈ فیکٹ. دیکھیں, والد کا نام صرف NIC کے اوپر لکھنے کے لیے نہیں ہوتا. ایک والد کا بڑا مقدس مقام ہوتا ہے. He is meant to support and feed the children, being the head of the family. لیکن بہت سی بچیاں ہیں, I am not the only woman, بہت سی ایسی عورتیں, مائیں ہیں جن کو یہ فیس کرنا پڑتا ہے. مینٹیننس ایک بیسک رائٹ ہے بچوں کا, جو کہ ہمارے ملک میں اسی کی امپلیمنٹیشن اور انفورسمنٹ نہیں ہے. تو ایک عورت کی سینکٹیٹی ریپیٹڈلی ابڈکٹ ہو رہی ہے تو اس پہ کس نے پوچھنا ہے؟ اینڈ جب کرنے والا پرپیٹریٹر ہمسیلف از اے پولیس آفیسر, belongs to law enforcement agencies, نکل کے بھی ابھی تک اس کا یہ حال ہے کہ he knows that he is unaccountable, تو پھر کہاں سے انصاف کی توقع رکھ؟ سندانا صاحبہ, میرا خیال ہے یہ بھی جو یہ مائنڈ سیٹ کی تبدیلی ہے پولیس ریفارمز کی جب ہم بات کرتے ہیں, کیونکہ یہ کال جب ہم نے سنی تو لگ نہیں رہا تھا کہ کسی پولیس والے کی یا کسی مہذب انسان کی جو ہے یہ گفتگو ہے. تو جب پولیس ریفارمز کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی ان ریفارمز کا میرا خیال ہے حصہ ہے. جو آدمی اپنے گھر کی عورت کو رسپیکٹ نہیں دے سکتا, اس کی عزت نہیں کر سکتا, وہ میری آپ کی عزت کیا کرے گا؟ ہماری دیکھیے اس میں دو چیزیں. ایک میں تھوڑا سا ایک لائٹر مومنٹ میں بھی بتاؤں گی, بیکاز آئی وانٹ ٹو انکریج ایوری ون کہ ٹھیک ہے ظلم ہے, تکلیف ہے, لیکن ہم اتنے کمزور نہیں ہیں کہ ہم کسی کی غلط گفتگو سے ٹوٹ جائیں. نازیبا ہے, دل خراب ہوتا ہے سن کے, لیکن ہم ٹوٹنے والے نہیں. اب مزے کی بات یہ کہ پچھلے سال تقریباً 2 سال پہلے ایک پرٹیکولر ایونٹ تھا جس میں پنجاب پولیس بھی اسلام آباد میں تھی. بہت زیادہ پولیس تھی, ہر کس ملک سے پولیس بلائی گئی تھی. اب میں ایک چوکی پہ کھڑی تھی اور ایک خاتون آ رہی تھی کتابیں پکڑ کے اپنے دفتر جا رہی ہیں, اور پنجاب پولیس ایک سائڈ پہ تھی, اسلام آباد پولیس دوسری سائڈ پہ تھی. تو وہ جو پنجاب پولیس والے تھے وہ پہلی دفعہ آئے تھے اسلام آباد, انہوں نے اس لڑکی سے کافی ناشائستہ بات کی, غلط بات کی. اور اس نے کیا کیا, اس لڑکی کا سب گاڑیوں میں کھڑے اس کو ریئیکشن دیکھ رہے تھے. 4-5 بندے تھے, اس کے ہاتھ میں کچھ کتابیں تھی اور اپنے بٹوا سارا ان کے منہ پہ مار کے پھینک دیا. ادھر سے وہ شوق میں چلے گئے. وہ اسلام آباد پولیس کے وہ بھی مرد کھڑے ہوئے تھے کہ شاید ہمیں ہیلپ کریں. دے اسٹارٹڈ لافنگ, وی آل اسٹارٹڈ لافنگ, اینڈ دیٹ گرل ٹولڈ دیم کہ سر میں نوکری کے لیے آئی ہوں, مجھ سے ایک سے زیادہ فالتو بات آپ نے نہیں کرنی. سوسائٹی میں یہ ہے کہ خواتین سے کوئی ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ وہ اپنے لیے کھڑے ہو کے آواز نکالیں گی, کیونکہ ایز آئی ٹولڈ یو عزت اور غیرت چپ رہنے میں ہے. بالکل. مجھے بھی بہت مزہ آیا, حالانکہ انٹروین کرنا ہوتا, ہم سب اس کو انٹروین کرتے, بٹ وہ ایک لڑکی 5 پولیس افسر ایک طرف 5 دوسری طرف. اب یہ ایکسپوجر کی بھی بات ہے کہ آپ اپنی پولیس ٹرین کیسے کرتے ہیں. اسلام آباد پولیس کا ایکسپوجر بہتر ہے, یہاں پہ انگریز ہیں, یہاں NGOs ہیں, یونائٹڈ نیشنز ہیں, یہاں پہ ڈیولپمنٹ پارٹنرز ہیں, یہاں پہ آپ کی ڈپلومیٹک کور ہے. تو یہاں پہ انسان جگہ جگہ سے بدلتے. یہی مسلمان سعودی میں بھی ہوتے, یہی مسلمان دبئی میں بھی ہوتے, یہی مسلمان جرمنی میں ہوتے. یہ ریلیجس ایشو نہیں ہے. آپ جو اپنے لوگوں کو میسج دو گے, اپنے بیٹوں کو گھر میں ٹرین کرو گے, جو آپ گھر میں ٹریننگ دیں گے وہی وہ آگے لے کے جائے گا. آپ کا دفتر آپ کو ایک حد تک چینج کر سکتا ہے, آپ کی پولیس ریفارم آپ کے حد تک. یہ ایک سوسائٹل پرابلم ہے, اور جب تک ہر عورت یہ نہیں ریکگنائز کرتی کہ میرے گھر میں ایک آدمی بڑا ہو رہا ہے, ایک لڑکا جو کل کو آدمی بنے گا, مرد بنے گا, اس کی بیوی بچی بیٹی ہوگی, جب تک آپ اس کو یہ کہتے ہو کہ ہاتھ اٹھانا خیر ہے, غصے میں غلط الفاظ کا استعمال کرنا غصے میں خیر ہے, ہو جاتا ہے, گھریلو معاملہ ہے. گھریلو معاملہ نہیں ہے یہ, کبھی بھی گھریلو معاملہ. بالکل ایک انسان کی عزت کی بات ہے. بالکل ایک انسان کی عزت کی بات ہے. رومینہ صاحبہ, عائشہ کا تعلق جو ہے, عائشہ از ویل کنیکٹڈ. عائشہ کے والد کا تعلق جو ہے وہ جوڈیشری سے ہے. تب وہ یہاں تک پہنچ سکیں. ابھی بھی ان کو جتنی پرابلمز آ رہی ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں. تو اس کا مطلب اگر ایک عام خاتون جائے اور اپنا حق مانگنے کی کوشش کرے تو وہ تو ان کورٹ کچہریوں میں رل جائے گی. اس کے
पाँव थक जाएंगे, घिस जाएंगे, उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है सिवाय इसके कि वो घर बैठ जाए। यहाँ वो जूते घिस जाएंगे या फिर अदालतों के बाहर मार दिया जाएगा गैरत के नाम पे। आपने बिल्कुल सही कहा है। मैं शंदाना की बात भी सुन रही थी, इनकी भी, और ज़ाहिर है हम सब एक ही चीज़ को लेके बात कर रहे हैं। मसला ये है कि हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना है। देखिए पुलिस जो है, मैं क्योंकि आप फ़ौरन हेड पे नहीं पहुंचते, आपको नीचे जो है अपनी कंप्लेन को रजिस्टर करवाना है, FIR करानी है। जो शख्स लिखने वाला होता है जो चीज़, बिकॉज आम तौर पे जो ज़बान इस्तेमाल की जाती है कि जो ज़िमनी में लिखा गया वही जो है वो आगे तक चलेगा, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो सोशली तो आपको ग्रूम करने की ज़रूरत है। लेकिन एक चीज़ आपको याद होगा, गुज़श्ता कुछ माह पहले या साल 1.5 साल पहले एक वाक़या हमने देखा कि गूंगे बहरे बच्चे जो थे उनको जो बस के अंदर लेके जाने वाला था उसने बड़ा मिसबिहेव किया, तो बाद में पता चला कि वो साइकोलॉजिकली भी जो है वो डिस्टर्ब है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो ये इस किस्म के इश्यूज़ हैं, हमारे यहाँ पे ज़रूरत है कि जो ऑफिसर्स हैं उनकी भी साइकोलॉजिकली उनको भी असेसमेंट की जाए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। मुझे माज़रत के साथ मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब हम हाजिर होंगे तो हमारे साथ फेडरल ओम्बड्सपर्सन फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट वुमेन एट वर्क प्लेस कशमाला तारिक साहिबा मौजूद होंगी, उनसे भी बात करेंगे। दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे ख़वातीन को दरपेश मसाइल की। वुमेंस डे है तो बजाय इसके कि रवायती को प्रोग्राम करें, हमने कहा कि हम जो मसाइल हैं ख़वातीन के उनको क्यों ना हाईलाइट करें। इसी तनाजुर में मेरे साथ इस वक्त मौजूद है फेडरल ओम्बड्सपर्सन फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट वुमेन एट वर्क प्लेसेस कशमाला तारिक साहिबा। कशमाला साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। कशमाला साहिबा, आपका जो इस वक्त आपकी डोमेन है, जो आपके पास केसेस आते हैं, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी किस किस्म के चैलेंजेस हैं, बिकॉज जिस किस्म का हमारा माशरा है, पेट्रियार्कल सोसाइटी है, हरासमेंट तो लगता है ओ माय गॉड कोई बहुत बड़ा टैबू है। किस तरह डील करती हैं और क्या आपके क्या चैलेंजेस हैं? मारिया, आप और मैं दोनों वर्किंग वुमेन हैं और आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी वुमेंस डे, लेट्स सेलिब्रेट द वुमनहुड। ठीक है, देखिए हमने पूरी ज़िंदगी काम किया तब when we started our career, और कदम ब कदम हैरेसमेंट देखी। आपने भी देखी होगी, मैंने भी देखी। और अगर कोई खातून कहती है कि नहीं देखी तो बड़ी खुशकिस्मत होगी, लेकिन वर्किंग वुमेन हर कहीं ना कहीं किसी ना कदम ब कदम, और स्पेशली जब आप बॉसेस बन जाते हैं तो तब भी मर्द हजरात को हजम नहीं होता। तो इट्स नॉट ओनली, ये माशरे का पूरा माइंडसेट है विच नीड्स टू बी चेंज्ड, और वो मेरा ख्याल में तब तब्दील होगा जब घरों से तरबियत होगी और तालीम उनको दी जाएगी। तालीम तो ले लेते हैं लेकिन तरबियत इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जैसे आप अपने घर की ख़वातीन की इज़्ज़त एक्सपेक्ट करते हैं उसी तरह दूसरों के घर की ख़वातीन को भी इज़्ज़त दीजिए। तो हम ये लॉज जो हैं ये डेटरेंट हैं, और चैलेंजेस इसलिए अभी हैं क्योंकि ये नया लॉ है, 2010 में बना, हमने पार्लियामेंट में इसको पास किया बड़ी मुश्किल से। हर लॉ जो है, क्योंकि सारी पार्टीज को ऑन बोर्ड करना होता है, जो फिर जेंडर में आ जाते हैं तो मर्द हजरात उस पर ज़रा वेरी हो जाते हैं, जी हम फंस जाएंगे। एंड बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जितने मुझे लॉ मेकर्स या कोई इंपॉर्टेंट पोस्ट वाले लोग मिलते हैं तो वो उनका पता पहला सवाल क्या होता है कि आप बड़ा देख के फैसले कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है ना ख़वातीन झूठ बोलती हैं, एक्सप्लॉइट करती हैं लॉज को। मैंने कहा जी मुझे 1 साल हो गया है और मैं यकीन से आज ऑन एयर कहती हूँ कि मैंने एक भी झूठा केस मेरे पास नहीं आया। ठीक है, ठीक। तो जो औरत इतनी हिम्मत करके बाहर निकलती है और आवाज़ उठाती है, वो किसी बहुत दर्द और कर्ब से गुजर रही होती है और हिम्मत पकड़ कर वहाँ तक आती है। हाँ, ये ज़रूर होता है समटाइम्स कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के केसेस होते हैं, डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ हुई होती है जो सेक्सुअल हैरेसमेंट में नहीं आते, तो दे ट्राई टू ब्रिंग इट हियर कि शायद हमें यहीं से इंसाफ मिल जाए, तो उनके साथ ज्यादती फिर भी हुई होती है। नाउ द पॉइंट इज कि हमें इस चीज़ को कैसे कम करना है। वन, अवेयरनेस, कि हमारे पास 2 महीने में केस का सद्देबाब हो जाता है। ठीक है, अच्छा नहीं, अगर थोड़ा भी लटक जाएगा 3 से 4 महीने हो जाएंगे मैक्सिमम 4 महीने, बट कट ऑफ, हाँ खत्म। आपको लॉयर की जरूरत नहीं है, आप अपना केस खुद प्लीड कर सकते हैं। ठीक है, आपको पैसे कोई नहीं लगते, ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। हमारा जितना मटेरियल है FOSPAH FOSPAH ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे मौजूद है। हमारी एक्टिविटीज़, हमारे
آپ نے کیسے ریچ آؤٹ کرنا ہے, پروسیجر, کوڈ آف کانڈکٹ. ہر ادارے میں سیکشول ہیرسمنٹ کمیٹی ہونی چاہیے, نہ ہو تو ہم 1 لاکھ روپیہ فائن کر سکتے ہیں. کوڈ آف کانڈکٹ نہیں لگا ہوا, اینڈ آئی ہوپ ہم ٹی وی میں بھی لگاؤ. سو نہیں تو چاہتے ہوئے 1 لاکھ روپیہ لے کے جائیں گے. اچھا, سو اس میں یہ کہ خواتین کو یہ کمفرٹ لیول دینا کہ آپ کی داد رسائی ہوگی اور آپ کا جو پرپیٹریٹر ہے اس کو سزا ملے گی. ٹھیک ہے, اس کو ڈسمسل, سینشور, ریموول, ڈیموشن آپ کو. اچھا, لیکن اس میں مسئلہ, سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, سینشر, ڈیموشن, جو فائن, پینلٹی, واٹ ایور, وہ آپ لوگ تو کر دیتے ہیں جی, لیکن کیسز میں امپلیمنٹ نہیں ہوتا. وہ ایک وہ بڑا مسئلہ ہے. یہ دیکھیں, جہاں تک میری عدالت کہہ لیں, ہم کوازی جوڈیشل ہیں, ہمارا آفس کہہ لیں, فورم کہہ لیں, وہاں سے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ایویڈنس کریں, اپنا پروسیجر پورا کریں, ججمنٹ دیں, ان کو آگے بھیجیں. آگے ایک پارٹی, اول تو اکثر کیسز میں 80% کیسز ہمارے پاس سیٹل ہو جاتے ہیں. کہیں ہم کمپرومائز کراتے ہیں, کہیں ہم انصاف دلا دیتے ہیں, سزا مل جاتی ہے, ان کی آرگنائزیشنز ان کو فارغ کر دیتی ہیں. لیکن جہاں پہ لوگ اپیل میں جاتے ہیں وہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں اپیل ہوتی ہے. پریزیڈنٹ ہاؤس ہماری اپیل کو یا ڈسمس کر دیں گے یا آپ ہولڈ کر لیں گے. اور اگر پریزیڈنٹ بھی کسی اپیل کو ڈسمس کر دیں, اور سوری پریزیڈنٹ بھی اس پہ جو ہے وہ اپہولڈ کر لیں اور کہیں کہ جی یہ فیصلہ ہونا چاہیے, اس کے بعد بھی نہ ہو, اس کے بعد بھی نہ ہو, تو دیکھیں پھر ہمارا سسٹم ہمارا سسٹم جو ہے اس میں ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں, یوزلی ہائی کورٹ سے جا کے بیچ میں اسٹے لے آتے ہیں اس سسٹم کو ڈیلے کرنے کے لیے, لوپ ہول کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. دیکھیں, اس کچھ قوانین میں ہمیں امینڈمنٹس چاہیے, جیسے کہ یہ ہائی کورٹ کا جو فورم ہے اس کو ہمیں کم کرنا چاہیے. جیسے الیکشن ٹریبیونل میں, فیڈرل سروسز ٹریبیونل میں, کہ ڈائریکٹ اپیل سپریم کورٹ کے پاس ہے. تو ہمیں خواتین دیکھیں اتنی فرسٹریٹ ہو چکی ہوتی ہیں, پیسے نہیں ہوتے, اور کورٹ کچہری کا نہ اتنا اچھا ماحول ہے, نہ ڈیٹیں جلدی لگتی ہیں, ہر 4 مہینے 6 مہینے کے بعد تاریخ لگتی ہے. تو وہ جو سپیڈی جسٹس والا ہمارا پرپز ہے وہ تو ختم ہو گیا. سو پریزیڈنٹ بھی 30 دن کے بعد آ گئے, ہم نے بھی اپنے ٹائم پہ کام کر دیا, ڈیلے اس کے بعد شروع ہوتا ہے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جو یوزلی گورنمنٹ سروس کے لوگ ہیں وہ بیوروکریسی ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے, ایک ان کا بھی اپنا مافیا ہے. سو ان ساری چیزوں کو کٹ شارٹ کرنے کے لیے ہمیں اس پروسیجر کو بھی کم کرنا ہے. ہم نے اس میں لا منسٹری کو سجیشنز بھی دی ہیں, گوش گزار بھی کیا ہے, لابی بھی کر رہے ہیں, امینڈمنٹس بھی بنا کر دی ہیں کہ خواتین کو اس ہیسل سے نکالا جائے. اور اس کو جو مجھے 1 سال کے اندر پرابلمز دکھی ہیں کہ جیسے سو موٹو پاس نہیں ہے ہمارے پاس. جی, تھینک یو ویری مچ کشمالا کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. اور جانے سے پہلے یہ ضرور کہوں گی کہ امید کرتے ہیں کہ آج اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے ہم نے جو خاتون کے لیے آواز اٹھائی ہے وہ حکام بالا تک آواز پہنچے, اس آدمی کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور انصاف ملتا ہوا نظر آئے. ماری ذوالفقار خان کو اجازت دیجیے, آپ سے ملاقات ہوگی منڈے کو. گڈ نائٹ اور اللہ حافظ.